السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ جی، میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق ملخص علوم الشریعہ کورس درس نظامی میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس کا حق ہے کیا؟ اس کا حق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اچھے طریقے سے یہاں پر پڑھا سکوں، بتا سکوں، علم آپ لوگوں کو دے سکوں صحیح حق کے ساتھ۔ اور آپ کے حق ادا کرنے کا مطلب ہے کہ آپ جو کلاس پڑھیں اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے کہ اس کو لکھیں، اس کو یاد کریں، اس کو سمجھیں، اور ہم سب ہی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، بلکہ عمل کریں۔ اور جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو آپ بھی دوسروں کو بتائیں، یہی اس کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہی حق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ کورس، اس کورس کا جو نام ہے نا، یہ آپ سب کو ہی اچھے طریقے سے پڑھنا آنا چاہیے۔ لفظ کیا ہے؟ ملخص، ٹھیک ہے، ملخص علوم الشریعتی، ٹھیک ہے، کورس درس نظامی، یہ تو آپ سب کو پڑھنا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کورس میں ہم نے پڑھنا کیا کچھ ہے، جیسے یہ تفسیر القرآن ہے، پورے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر، اسی طرح تفہیم الاحادیث، پھر خواتین کے مسائل اور دیگر کتب، اسی طرح حفظ القرآن منتخب اجزاء۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر قرآن، تفہیم الاحادیث، خواتین کے مسائل، دیگر کتب، اس میں ہم نے کیا چیزیں پڑھنی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے تفسیر القرآن پڑھنا ہے، تو یہ جو بکس ہیں ہم یہ ایک ایک کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تفسیر القرآن انشاءاللہ روزانہ پڑھیں گے، ساتھ میں ایک کتاب پڑھیں گے عقیدہ طحاویہ۔ پھر جب عقیدہ طحاویہ مکمل ہو جائے گی ہماری، پھر ہم پڑھیں گے خواتین کے فقہی مسائل، جیسے طہارت، نفاس، حیض، طلاق، نکاح، عدت، گھریلو مسائل، ساری چیزیں انشاءاللہ اس میں کور ہوں گی۔ پھر ہم احادیث کی بکس پڑھیں گے، اربعین نووی، اور اس کے بعد ریاض الصالحین، اس میں ہم منتخب ابواب پڑھیں گے۔ پھر ہم سیرت کی کتاب پڑھیں گے، سیرت النبی کی، الرحیق المختوم، الرحیق المختوم۔ اور پھر حفظ القرآن، حفظ القرآن جو کہ ہماری ہر فرائیڈے کو کلاس ہوا کرے گی، جیسا کہ ایک کلاس ہماری ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ حفظ القرآن میں ہم نے پڑھنا کیا کیا ہے؟ ہم نے اس میں انشاءاللہ ایک تو ہم سب نے اپنی تجوید کو بہتر بنانا ہے، کہ جیسے قرآن کو پڑھنے کا حق ہے اس کا وہ حق ادا کرنا ہے، اور وہ تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور ہم نے اس میں جز 30 یعنی اما پارہ مکمل یاد کرنا ہے، اور پھر سورہ ملک یاد کریں گے، سورہ رحمان، سورۃ الواقعہ، سورہ یاسین،
آیت الکرسی اور دیگر اہم آیات، جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، سورہ آل عمران کی آیات، اسی طرح سورہ کہف ہے۔ ہو سکا تو اس کو مکمل بھی یاد کر لیں گے، ورنہ اس کا پہلا اور آخری رکوع بھی یاد کریں گے انشاءاللہ۔ ویسے اس کو بھی مکمل یاد کرنا چاہیے کہ وہ ہر جمعے کو پڑھنا سنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس نے ایک جمعہ سورۃ الکہف کو مکمل پڑھا، پھر اگلے جمعہ بھی پڑھا، تو وہ ایک پورے اس ہفتے کے دوران آسمان سے زمین تک اللہ کے نور میں آ جاتا ہے۔ تو کیا ہی کم ہے نا کہ ہم اگر اس کو پڑھ لیں تو کیا جاتا ہے ہمارا، بلکہ ہم اسے ہر کسی کو ہر جمعے ہی پڑھنی چاہیے، اگر اس کی اتنی فضیلت ہے کہ ہم آسمان سے لے کر زمین تک اللہ کے نور میں آ جائے تو اور ہمیں چاہیے ہی کیا ہے۔ تو انشاءاللہ وقت نے اجازت دی تو ہم ضرور اس کو بھی یاد کریں گے، نہ بھی دی تو انشاءاللہ پھر بھی ہم بعد میں الگ سے اس کی کلاس بنا کے بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، جیسا کہ ہماری اس کورس کی کلاس نمبر 1 حفظ القرآن کے حوالے سے فرائیڈے کو ہو چکی تھی، جس میں ہم نے سورۃ الناس پڑھی تھی باقاعدہ تجوید کے اصولوں کے ساتھ۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس پر پریکٹس کی ہوگی، جیسے میں نے آپ سے بولا تھا آپ نے اس کے نوٹس بنانے ہیں، اور آپ نے دیکھا ایک اسٹوڈنٹ نے گروپ میں نوٹس اپنے شیئر بھی کیے ہیں اور میں نے ان کو چیک بھی کیا ہے الحمدللہ۔ تو آپ سب نے ہی بیٹا نوٹس بھی بنانے ہیں، اس طرح آپ کی تجوید بھی انشاءاللہ پختہ ہو جائے گی، اور جو پڑھنے کا قرآن کی تلاوت کا حق ہے وہ بھی ادا ہوگا۔ اور جمعے سے جمعے کافی ٹائم ہوتا ہے نا، پورے 6 دن ہوتے ہیں، تو 6 دن میں بہت اچھی اس کی تیاری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہے ہماری کلاس نمبر 2۔ جمعے کے علاوہ ہماری جتنی بھی کلاسز ہوں گی نا سوموار سے جمعرات، اس کلاس کے 2 حصے ہوا کریں گے۔ پہلے حصے میں ہم تفسیر پڑھا کریں گے، دوسرے حصے میں ایک کتاب۔ تو آج کلاس نمبر 2 جز اول ہے ہمارا تفسیر القرآن الکریم کے حوالے سے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ڈائریکٹ تفسیر کو پڑھنا ہی شروع کر لیں، اس سے پہلے ہم قرآن کے بارے میں کچھ جاننا چاہیے، ہمیں قرآن کا کچھ تعارف ہونا چاہیے، قرآن کے کچھ آداب ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ اس لیے ہم تفسیر شروع کرنے سے پہلے قرآن کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے، بہتر طور پر سیکھنے کے لیے ہم پہلے قرآن سے متعلقہ بنیادی باتیں سیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کے آداب جاننا ہے، جیسا کہ ایک حدیث ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن سیکھتے تھے تو پہلے ہم آداب سیکھتے تھے، پھر قرآن سیکھتے تھے۔ سب سے پہلے تو ہمیں جو چیز ہم نے سیکھنی ہے نا، ہمیں اس سے محبت ہونی چاہیے، ہمارے دل میں اس کا احترام ہونا چاہیے، اور اس کام کو مسلسل کرنے کی ہمارے اندر جستجو ہونی چاہیے۔ اور یہ بات چونکہ قرآن کی ہے تو پھر قرآن کے آداب میں سے یہ بھی ہیں کہ پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے، یعنی ہمیں قرآن کی کلاس میں آنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ٹیچر کو بھی وضو کرنا چاہیے، اسٹوڈنٹس کو بھی وضو کرنا چاہیے۔ وضو کرنے سے ایک تو صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دوسرا انسان کے اندر دلی طور پر ایک اطمینان محسوس ہوتا ہے، دماغی طور پر، ذہنی طور پر سکون محسوس ہوتا ہے، پھر پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ قرآن کلاس لینے بیٹھیں تو ایسی جگہ پر بیٹھیں جو جگہ پاک اور صاف ہو، اور اس کے علاوہ بھی جب آپ قرآن اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں، سبق یاد کر رہے ہیں، تب بھی جگہ آپ کی صاف پاک ہونی چاہیے، اور قرآن کے احترام میں اس کو کسی بلند جگہ پر رکھنا چاہیے، اور وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔
پھر جب اس کو پڑھنا ہے تو ادب و احترام کے ساتھ پڑھیں، یوں اکتائے ہوئے ہائے کیا مصیبت ہے ابھی شروع کیا ہے تو پڑھنا پڑے گا، ایسے نہیں، بلکہ بہت محبت سے، ادب سے، احترام سے پڑھیں گے نا، تو پھر انشاءاللہ یہ آپ کے دل میں اترے گا، ورنہ نہیں اترے گا، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، لہٰذا اس کا ادب و احترام بہت ضروری ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے نیت اپنی صحیح رکھنی چاہیے۔ حدیث ہم نے پڑھی تھی نا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، یعنی اگر ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنا اجر دینا ہے یہ ہماری نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور قرآن کو سمجھنا اور سیکھنا ہماری نیت ہونی چاہیے۔ اور جب ہم قرآن کو پڑھیں تو آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اچھے انداز میں، اور تدبر کرنا ہے، غور و فکر کے ساتھ، یعنی جلدی پڑھنے کے بجائے تدبر کے ساتھ پڑھیں۔ جو ہم پڑھیں، آیات پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، مفہوم پڑھیں، اس میں آپ خود بھی غور و فکر کریں کہ یہ آیت ہمیں کیا سبق دے رہی ہے۔ آپ خود اس میں سے ایک نقطہ، ایک عملی پوائنٹ، ایک سبق نکالنے کی کوشش کریں، معنی سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی بغیر سمجھے ہی پڑھنا نہیں ہے، ہمارا مقصد سمجھنا ہے نا۔ ہم نے قرآن کے کلمات کو سمجھنے کے لیے ہی اس کلاس کو جوائن کیا ہے نا، تو اس کا حق بھی پھر ادا کرنا ہے، اور پھر جب سمجھ آ جائے تو پھر عمل کرنے کا عزم کریں، کہ جو سمجھا، جو سیکھا، اس پر عمل کرنے کی نیت بھی کرنی ہے اور پھر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ ہم جتنے بھی بڑے بڑے نیک کام کر لیں نا، اگر ہمارے دل میں اس کے کرنے کی نیت نہیں تھی نا تو ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا، کام چاہے چاہے جتنا بھی اچھا ہی کیوں نہ ہو، نیت لازمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ قرآن کی صفات ہیں، جیسے یہ کلام اللہ ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی طرح یہ ہدایت ہے، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہے ہدی للمتقین، کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اسی طرح حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بالکل حق ہے، سچ ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر یہ نور ہے، آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے روشنی کی طرف لے آتا ہے، اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے کے آتا ہے، تو قرآن یہ دلوں کے لیے نور ہے۔ اسی طرح شفا بھی ہے، وَشِفَاءٌ لِلصُّدُورِ، ہے نا، تو یہ دلوں کے لیے شفا بھی ہے۔ دلوں کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ دلوں کی بیماریاں یہی ہوتی ہیں، حسد، بغض، کینہ، عداوتیں۔ تو قرآن سیکھنے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے شفا یاب کر دیتے ہیں، اور یہ برکت والا بھی ہے، یعنی قرآن کے پڑھنے سے برکتیں پیدا ہوتی ہیں، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، کہ اس کی تلاوت کرنا باعث برکت ہے، اور اس کی تلاوت نہ کرنا باعث حسرت ہے۔ اسی طرح قرآن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ آسان ہے، یہ سیکھنے اور یاد کرنے میں بھی آسان ہے، سیکھنے میں بھی آسان ہے، یاد کرنے میں بھی آسان ہے۔ سیکھنے میں آسان کیسے ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے کلمات ایسے ہوتے ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں، ریپیٹ ہوتے ہیں، بلکہ 65% کلمات قرآن کے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہماری اردو میں ہوتے ہیں، اور 20% ایسے کلمات ہوتے ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں، صرف 15% کلمات ایسے ہوتے ہیں جو خالص عربی کے ہیں، ان پہ تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم قرآن کے لیے بھی محنت نہ کر سکیں تو پھر ہمارا فائدہ ہی کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البلد میں فرمایا ہے نا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے، تو قرآن کے ایک چھوٹے سے حصے پر ہمیں مشقت کرنی ہے۔
قرآن پاک میں ہی یہ ذکر ہے کہ قرآن سمجھنے والوں کے لیے بہت ہی آسان ہے، بس کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ اسی طرح محفوظ، کہ یہ شروع سے لے کے ازل سے لے کر ابد تک محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے نا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس چیز کی حفاظت اللہ تعالی خود کرے، اس چیز کو تو کوئی دوسری چیز قیامت تک نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر قرآن ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کیسے ہے؟ قرآن کا اعجاز اس کا وہی پہلو ہے کہ جو اسے تمام دوسری کتابوں سے منفرد بناتا ہے اور اعلیٰ بناتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا اعجاز اعجاز لفظی ہے، یعنی قرآن کا انداز بیان، اسلوب، فصاحت و بلاغت بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چیلنج کیا ہے نا مشرکین کو، جو اس کو حق نہیں مانتے، ان سے کہا ہے کہ تم اس جیسا قرآن بنا لاؤ، اگر یہ حق نہیں ہے تو۔ وہ نہیں بنا سکے، پھر کہا پورا قرآن نہیں بنا سکتے تو 10 صورتیں ہی بنا لاؤ، 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکے تو کہا چلو ایک ہی صورت بنا لاؤ، وہ بھی نہیں بنا پا۔ تو پھر یہ لفظی اعجاز ہے نا اس کا۔ اسی طرح اعجاز تشریعی بھی ہے، کہ قرآن کے قوانین کامل، متوازن اور ہر دور کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی دور میں قرآن سے فائدہ ہوتا ہے، کسی دور میں نہیں ہوتا، بلکہ ازل سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے قرآن کے تمام قوانین، احکام، اوامر و نواہی اس کی زندگی، دنیاوی زندگی کے لیے اور اخروی زندگی کے لیے فائدہ مند ہی ہے۔ اور اسی طرح اس کا ایک معجزہ علمی بھی ہے، کہ قرآن میں بتائی گئی باتیں جدید سائنس سے بھی ثابت ہو رہی ہیں۔ جیسے قرآن نے کہا ہے کہ جب ماں کے رحم میں بچہ بنتا ہے، وہ کیسے بنتا ہے نا، اس کی تخلیق کن مراحل سے ہوتی ہے، کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ خون ہوتا ہے، لوتھڑا ہوتا ہے، پھر اس پہ گوشت چڑھایا جاتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں۔ تو سائنس نے بھی یہی ثابت کیا ہے کہ ایک ایمبریو کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے، تو بالکل اس نے قرآن کے مطابق ہی بتایا ہے۔ تو یہ قرآن کا علمی اعجاز ہے۔ اسی طرح اعجاز غیبی، یعنی قرآن نے جو پیشین گوئیاں کی وہ سچ ثابت ہوئی ہیں، جیسا کہ روم اور فارس والے، سورہ روم ہے نا، اس میں آیا ہے کہ غلبت روم، روم مغلوب ہو جائیں گے، روم والوں کو شکست ہو جائے گی، لیکن پھر چند سالوں بعد روم فارس پر غالب آ جائیں گے۔ روم والے کون تھے؟ عیسائی، اور فارس والے ایرانی لوگ، جو کہ 2 خداؤں کو ماننے والے اور آتش پرست تھے۔ تو جب دونوں کی لڑائی ہوئی تو رومی جو تھے وہ ان کو شکست ہو گئی، لیکن چند سال بعد ان کو اتنی زبردست شکست ہوئی تھی کہ دیکھنے والوں کو لگتا تھا کہ اب یہ کبھی بھی نہیں اٹھ سکیں گے، لیکن اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تھا کہ چند ہی سالوں بعد روم والے فارس والوں پر غالب آئیں گے۔ تو نہ ماننے والے اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے، لیکن پھر یہ حقیقت ہوئی۔ جب غزوہ بدر ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، اسی دن روم کو بھی فارس پر فتح حاصل ہوئی۔ اسی طرح اعجاز حفظ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن سے پہلے بھی آسمانی کتابیں تھیں، تورات، انجیل، زبور، اسی طرح صحیفے بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، ابراہیم علیہ السلام پر، بہت سے نبیوں پر نازل ہوئے، لیکن ان میں سے آج کوئی بھی اپنی اصلیت میں موجود نہیں ہے۔ نہ ہی تورات محفوظ ہے، نہ ہی انجیل محفوظ ہے، لیکن قرآن پاک ہمیشہ ہی محفوظ ہے، کیونکہ باقی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں اٹھایا تھا، اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ تو یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہی ہے۔
پھر یہ تھا قرآن کا تعارف. پھر ہم نے جب تفسیر شروع کرنی ہے تو اس کے لیے بھی سب سے پہلے ہماری نیت درست ہونی چاہیے کہ ہم نے اس علم کو اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا ہے، اپنے علم میں اضافے کے لیے سیکھنا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں. یہ تفسیر پڑھنے کا مقصد ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں سمجھنے کی، سیکھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح آیت کو سمجھ کر پڑھیں. ایک تو اس کو تجوید کے ساتھ درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں، دوسرا آیت کے ترجمے پر غور کریں، اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں. اور پھر جو کچھ ہم پڑھیں اس کو نوٹ بھی کریں، اس کو لکھیں، اپنے پاس نوٹس بنائیں اور سوچیں کہ یہ فلاں آیت یہ ہماری زندگی میں کیسے لاگو ہو سکتی ہے، ہم اس پر کیسے عمل کر سکتے ہیں، اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. اور پھر جب ہمیں سمجھ آ جائے، جو ہم نے سیکھا ہو اس پر عمل کرنے کا پختہ عزم کریں، اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ. تو یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ایک بار میں سبق کی مقدار تھوڑی ہی رکھیں گے لیکن باقاعدگی سے پڑھیں گے تاکہ ہمیں اچھے سے سمجھ آئے، اچھے سے سمجھنے کا موقع ملے. سوالات نوٹ کریں اور علم والوں سے پوچھیں، اور اگر گروپ میں بھی پوچھیں تو یہ بہتر ہے. مل کر پڑھنے سے زیادہ سمجھ آتی ہے. آپ لوگ گروپ والے ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی کو بھی کوئی بھی اشکال ہو کسی لفظ کے معنی میں، کسی آیت کے ترجمے میں، کوئی تفسیر میں، مفہوم میں، تو آپ وہ سوال ہوم ورک والے گروپ میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ میں سے جس کو اس کا جواب آتا ہو وہ جواب دینے کی کوشش کرے. یہ نہ سوچے کہ غلط ہوا تو ہائے سب میں میری انسلٹ ہو جائے گی. نہیں، انسلٹ نہیں ہوتی بیٹا، سیکھنے سے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ سبھی غلط ہو کر ہی صحیح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم جو بھی پڑھیں ہر سبق کے بعد ہمیں اپنی زندگی میں ضرور ضرور تبدیلی لانے کی کوشش کرنی ہے. وہ کوشش تبدیلی لانے کی کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک اس کی تعلیمات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ تھا ہمارا آج کی کلاس نمبر 2 کا جز اول. اب ہم دیکھتے ہیں جز ثانی کے بارے میں، جو ہم نے بک پڑھنی ہے عقیدہ طحاویہ. کچھ اس پر بھی بات ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تاکہ کتاب شروع کرنے سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں بھی کچھ معلومات ہو. عقیدہ طحاویہ یہ ہے کیا؟ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کتنے فرقے بن گئے ہیں نا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے جن میں سے صرف ایک ہی فرقہ فرقہ ناجیہ ہوگا، یعنی جنت میں جانے والا ایک ہی فرقہ ہوگا. اسی کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان سے پہلے بر صغیر میں، یعنی ہندوستان میں، بر صغیر جب ہندوستان اور پاکستان ایک ہی جگہ تھی نا، تو وہاں پر کوئی علیحدہ علیحدہ فرقے نہیں تھے جیسے آج کل ہے بریلوی، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، اور اسی طرح شیعوں میں اتنے فرقے ہیں، یہ وہ سارا ہے نا. تو یہ جو وہابی، دیوبندی، بریلوی، یہ سارے مل کے نا یہی ایک عقیدہ تھا اہل سنت والجماعت. اور یہی وہ عقیدہ ہے جسے یہی وہ فرقہ ہے جسے فرقہ ناجیہ کہا گیا ہے. اس لیے ہم کسی فرقے کی بات نہیں کرتے، ہم جو بھی بات کریں گے وہ اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا صرف اسی کے مطابق بات کریں گے. تو ہم قرآن پڑھیں، ہم دین سیکھیں، تو دین سیکھنے کے لیے ہمارا عقیدہ
درست ہونا چاہیے۔ تو اس کتاب سے انشاءاللہ العزیز ہمیں اپنے عقیدے میں مزید پختگی کا موقع ملے گا۔ جو چیزیں ہماری سمجھ سے ابھی بالا تر ہوں گی انشاءاللہ وہ بھی ہمیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ تحاویہ لکھی کس نے ہے۔ یہ لکھی ہے امام ابو جعفر الطحاوی نے۔ تحاوی یہ جہاں وہ رہتے تھے اس جگہ کا نام ہے، تو اسی نسبت سے تحاویہ کتاب کا نام بھی ہے۔ اور کہاں مصر کے رہنے والے تھے، اور مصر کا ہی ایک علاقہ تحاوی۔ یہ بڑے عالم اور محدث تھے۔ شروع میں یہ شافعی مذہب کے تھے، بعد میں حنفی ہو گئے۔ یعنی شروع میں جو امام شافعی ہیں یہ ان کے پیروکاروں میں سے تھے، لیکن بعد میں ان کے کوئی استاد تھے جو حنفی تھے، تو ان کے زیر نگرانی انہوں نے بھی حنفی مسلک اختیار کر لیا، لیکن عقیدہ کے معتبر امام تھے۔ یعنی حنفی مسلک اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو حنفیوں کے مسائل تھے وہ ان پہ چلتے تھے، بلکہ عقیدہ میں انہوں نے امام ابو حنیفہ کے بھی جہاں پہ ان کو لگا کہ وہ صحیح نہیں ہے ان کو چھوڑا۔ کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے خود بھی کہا کہ میری اگر کوئی بات قرآن یا حدیث سے ٹکرا جائے نا تو اس کو ترک کر دیں، اس کو دیوار میں دے ماریں، اس کو نہ لیں۔ تو انہوں نے یہی کیا۔ ان کو جو لگتا تھا کہ امام ابو حنیفہ کی فلاں بات ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس کو نہیں لیتے تھے۔ جیسا کہ امام ابو حنیفہ کے دو مشہور شاگرد محمد اور یوسف، انہوں نے بھی بہت سارے مسائل میں امام ابو حنیفہ جو کہ ان کے استاد تھے ان کی مخالفت کی ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی جو حق سچ تھا وہی بیان کیا، جہاں پر لگا ان کی بات صحیح نہیں۔ یہ جو چار امام ہیں نا، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ سب پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین۔ ان سب نے ہی کہا ہے کہ اگر کسی کو سمجھ لگ جائے کہ ہماری کہی ہوئی کوئی بات، ہمارا بنایا ہوا کوئی قانون، کوئی ضابطہ قرآن و سنت سے ٹکرا رہا ہے، تو آپ ہماری اس بات کو ترک کر دیں۔ کل کو یہ نہ کہیے گا کہ فلاں امام نے یہ کہا تھا ہم نے اس کے پیچھے چلے، بلکہ جو قرآن و سنت نے کہا آپ نے وہ کہنا ہے۔ یقین کریں میں نے خود پڑھا، ہر ان میں چاروں اماموں میں سے ہر ایک امام نے یہ بات کہی ہے۔ تو ان کا کتاب لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ اہل سنت کا صحیح عقیدہ واضح کرنا۔ اہل سنت سے مراد اہل سنت والجماعت، جس میں اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی سبھی شامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کتاب کیوں لکھی گئی، اس کا مقصد کیا تھا؟ صحیح عقیدہ واضح کرنے کے لیے، غلط عقائد کی اصلاح کے لیے، امت کو ایک سیدھا راستہ دینے کے لیے، یعنی جو فرقہ واریت ہے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اس کتاب کو لکھا گیا ہے۔ کتاب کی خصوصیات کیا ہے؟ مختصر سی کتاب ہے مگر جامع ہے۔ جامع کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ جس کے الفاظ کم ہوں لیکن اس کی تشریح زیادہ ہو سکے، اس کا مفہوم زیادہ ہوتا ہے، اس کی سمجھ زیادہ ہوتی ہے، اس کو جامع کہتے ہیں۔ اسی طرح آسان زبان، یعنی بڑی سادہ آسان زبان استعمال کی ہے۔ یعنی یہ جو عقیدہ طحاویہ ہے نا، یہ اصل میں تو عربی کی کتاب تھی، لیکن انہوں نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے، اور بہت ہی آسان ہے، بہت آسان ہے، پوائنٹس کی صورت میں ہے۔ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو بھی بہت اچھا سمجھ میں آئے گا۔ مستند عقیدہ ہے، جیسے کہتے ہیں مستند ڈاکٹر ہے نا، جس پر بڑا یقین ہوتا ہے، تو اسی طرح اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بیان کردہ عقیدہ بھی مستند ہے اور صدیوں سے پڑھائی جا رہی۔ ہمارے مدرسے میں بھی یہ پڑھائی گئی تھی۔ پھر عقیدہ کیا چیز ہے؟ عقیدہ دل کا پکا یقین ہے۔ جیسے عقائد اسلام ہے نا، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اسی طرح اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ دل سے ایمان رکھنا یہی عقیدہ ہوتا ہے۔ عقیدہ ضروری کیوں ہے؟ یہ دین کی بنیاد ہے۔ جیسے ہم نے کوئی بلڈنگ تعمیر کرنی ہوتی ہے نا، تو پہلے بنیادیں ڈالی جاتی ہیں، بنا بنیاد کے کوئی بلڈنگ تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح جب تک ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہو سکتا نا،
ہمارا کوئی عمل بھی صحیح نہیں ہو سکتا. اس عقیدہ صحیح ہوگا تو ہی عمل صحیح ہوگا. عقیدہ غلط ہوگا تو ہم غلط رستے پہ چلتے رہیں گے. تو پھر غلط رستے پہ چلیں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ بدعات پیدا ہوتی ہیں. بدعات کیا ہوتی ہیں؟ کہ دین میں ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جو دین کا حصہ ہی نہیں ہوتی، اور لوگ ان کو دین کا حصہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو بدعات پیدا کرنے والے کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جانے والی، کیونکہ بدعت سے عبادت متاثر ہوتی ہے، انسان گمراہ ہوتا ہے. پھر ہم اس کتاب کو پڑھیں گے کیسے؟ آہستہ اور سمجھ کر، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے لیکن سمجھ کر، ہر ایک فکرے کو بغور تدبر کے ساتھ پڑھیں گے، اور آپ کو سوال پوچھنے کی اجازت ہوگی، اور پھر جو پڑھا اس پر عمل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ اس میں بھی ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کو پہچاننا ہے، ایمان مضبوط کرنا ہے، زندگی کو درست کرنا ہے. کتاب سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ یہ فائدہ ہوگا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طور پر پہچان لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اندر بھی ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا. ہم گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے اور صحیح رستہ اختیار کریں گے، تو ہمارا عمل صحیح ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. تو اب آپ نے ان باتوں کو یاد رکھنا ہے کہ جو سیکھنا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور اسی طرح مل کر سیکھنا ہے، نوٹس بنانے ہیں، وقت کی پابندی کرنی ہے، اور اپنا کام دعا کے ساتھ شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ دعا بہت ضروری ہے. ہم جتنی مرضی محنت مشقت کر لیں، اس پر گھمنڈ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے اور ہم سے قبول بھی فرما. اور آپ ایک ٹائم مخصوص کر لیں کہ روزانہ اسی ٹائم پہ آپ نے اپنی اس کلاس کا ہوم ورک کرنا ہے، اس ٹائم پہ آپ نے اور کچھ نہیں کرنا، اور روزانہ کرنا ہے. نوٹس بنانے کیوں ضروری ہوتے ہیں؟ آپ کو بھی یاد ہوگا نا، جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر پہلی وحی نازل کی تھی نا، تو اس میں ایک آیت تھی علم بالقلم، اس نے قلم کے ذریعے سکھایا. دل میں بھی اتارنا ہے، اور قلم کے ذریعے بھی اس کی حفاظت کرنی ہے. تبھی تو دیکھیں نا، قرآن بھی ہمارے پاس لکھا ہوا ہے. اللہ نے جب اتارا تھا، وہ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے نا، تو وہ نبی علیہ السلام کو پڑھاتے تھے، ان کو لکھواتے نہیں تھے. لیکن بعد میں نبی علیہ السلام نے اپنی موجودگی میں اپنے صحابہ سے لکھوایا. اس لیے علم کو لکھنا بہت ضروری. جب قرآن ہی لکھا گیا ہے تو پھر ظاہر ہے قرآن کی جو ہم نے اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تو یہ بھی قرآن ہی ہے نا، تو ہم نے بھی اس کو لکھنا ہے. اس کے بغیر اس کی حفاظت ناممکن ہے. ہو سکتا ہے نا، آج ہمیں کوئی بات بہت اچھے سمجھ آ گئی، ہمیں لگا ہمیں کبھی نہیں بھولے گا، لیکن کچھ عرصے بعد ہمیں وہ بھول جائے اور ہم یاد کریں ہائے وہ کیا تھا کیا تھا. آپ کے پاس لکھا ہوا موجود ہوگا تو آپ بھاگ کر اپنی نوٹ بک اٹھائیں گے، تو آپ خوش ہو جائیں گے، شکر ہے میں نے لکھ لیا تھا، کتنی اہم بات تھی، ہے نا؟ اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. ہم اس کتاب سے اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے تاکہ ہمارا عمل قبول ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.